بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عم يتساءلون یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم کیا بڑی خبر کی نسبت؟ الذي هم فيه مختلفون جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ كلا سيعلمون دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے۔ ثم كلا سيعلمون پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے۔ ألم نجعل الأرض مهادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال أوتادا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ وخلقناكم أزواجا بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا۔ وجعلنا نومكم سباتا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا۔ وجعلنا الليل لباسا اور رات کو پردہ مقرر کیا۔ وجعلنا النهار معاشا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔ وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وهاجا اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور نشڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔ وجنات الفافا اور گھنے گھنے باغ۔ إن يوم الفصل كان ميقاتا بے شک فیصلہ کا دن مقرر ہے۔ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ موجود ہوں گے۔ وفتحت السماء فكانت أبوابا اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا اور پہاڑ چلا جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ إن جهنم كانت مرصادا بے شک دوزخ گھات میں ہے، للطاغين مآبا یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ لابثين فيها أحقابا اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا، إلا حميما وغساقا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ جزاء وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ وكذبوا بآياتنا كذابا اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے تھے۔ وكل شيء أحصيناه كتابا اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ إن للمتقين مفازا بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق وأعنابا یعنی باغ اور انگور وكواعب أترابا اور ہم ور نوجوان عورتیں وكأسا دهاقا اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات۔ جزاء من ربك عطاء حسابا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام کثیر۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وہ جو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، والناشطات نشطا اور ان کی جو آسانی سے کھول لیتے ہیں، والسابحات سبحا اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، فالسابقات سبقا پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، فالمدبرات امرا پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا، تتبعها الرادفہ پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفۃ اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے ابصارها خاشعہ اور آنکھیں جھکی ہوئی، یقولون أئنا لمردودون فی الحافرہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں پر لوٹ جائیں گے؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً بھلا جب ہم کھوکھلیاں ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا، اذهب إلى فرعون إنه طغى اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى اور اس سے کہو کہ تو کیا چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، وأهديك إلى ربك فتخشى اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ فأراه الآية الكبرى غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، فكذب وعصى مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، ثم أدبر يسعى
پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا فحشر فنادى اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا فقال أنا ربكم الأعلى کہنے لگا تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بھلا تمہارا بنانا آسان ہے یا آسمان کا اس نے اس کو بنایا رفع سمكها فسواها پھر اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اسی نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی والأرض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا أخرج منها ماءها ومرعاها اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا والجبال أرساها اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے فائدے کے لیے کیا فإذا جاءت الطامة الكبرى تو جب بڑی آفت آئے گی يوم يتذكر الإنسان ما سعى اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا وبرزت الجحيم لمن يرى اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی فأما من طغى تو جس نے سرکشی کی وآثر الحياة الدنيا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا فإن الجحيم هي المأوى اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا فإن الجنة هي المأوى اس کا ٹھکانہ بہشت ہے يسألونك عن الساعة أيان مرساها اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا فيما أنت من ذكراها سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو إلى ربك منتهاها اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے إنما أنت منذر من يخشاها جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عبس وتولى محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تر شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے أن جاءه الأعمى کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا وما يدريك لعله يزكى اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزی حاصل کرتا أو يذكر فتنفعه الذكرى یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا أما من استغنى جو پرواہ نہیں کرتا فأنت له تصدى
اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، وما عليك ألا يزكى حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ وأما من جاءك يسعى اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا وهو يخشى اور خدا سے ڈرتا ہے، فأنت عنه تلهى اس سے تم بے رخی بات کرتے ہو۔ كلا إنها تذكرة دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذكره پس جو چاہے اسے یاد رکھے، في صحف مكرمة قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، مرفوعة مطهرة جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، بأيدي سفرة لکھنے والوں کے ہاتھ میں كرام بررة جو سردار اور نیکوکار ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره انسان ہلاک ہو جائے کیسا نہ شکرا ہے، من أي شيء خلقه اسے خدا نے کس چیز سے بنایا، من نطفة خلقه فقدره نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، ثم السبيل يسره پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ثم أماته فأقبره پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کرایا، ثم إذا شاء أنشره پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، كلا لما يقض ما أمره کچھ شک نہیں کہ خدا نے جو اسے حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ فلينظر الإنسان إلى طعامه تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، أنا صببنا الماء صبا بے شک ہم نے ہی پانی برسایا، ثم شققنا الأرض شقا پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پاڑا، فأنبتنا فيها حبا پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاری وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجوریں وحدائق غلبا اور گنے گنے باغات وفاكهة وأبا اور میوے اور چارہ، متاعا لكم ولأنعامكم اور یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے لیے بنایا۔ فإذا جاءت الصاخة تو جب قیامت کا غل مچے گا، فر المرء من أخيه اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وأمه وأبيه اور اپنی ماں اور باپ سے، وصاحبته وبنيه اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بے بس کرے گا۔ وجوه يومئذ مسفرة اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے، ضاحكة مستبشرة خندہ و شاداں، یہ مومنان نیکوکار ہیں۔ ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کتنے منہ ایسے ہوں گے کہ جن پر گرد پڑ رہی ہوگی ترهقها قترة اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ أولئك هم الكفرة الفجرة یہ کفار بد کردار ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وإذا النجوم انكدرت جب تارے بے نور ہو جائیں گے، وإذا الجبال سيرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وإذا العشار عطلت
اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، وإذا الوحوش حشرت اور جب وحشی جانور جمع اکٹھے ہو جائیں گے، وإذا البحار سجرت اور جب دریا آگ ہو جائیں گے، وإذا النفوس زوجت اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، وإذا الموءودة سئلت اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا بأي ذنب قتلت کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی، وإذا الصحف اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، نشرت وإذا السماء كشطت اور جب آسمانوں کی کھال کھینچ لی جائے گی، وإذا الجحيم سعرت اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، وإذا الجنة أزلفت اور بہشت جب قریب لائی جائے گی، علمت نفس ما أحضرت تب ہر شخص کو معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فلا أقسم بالخنس ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں الجوار الكنس اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، والليل إذا عسعس اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، والصبح إذا تنفس اور صبح کی قسم جب نمودار ہو جاتی ہے، إنه لقول رسول كريم کہ بے شک یہ قرآن فرشتے عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، ذي قوة عند ذي العرش مكين جو صاحب قوت عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، مطاع ثم أمين سردار اور امانت دار ہے، وما صاحبكم بمجنون اور مکے والوں تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، ولقد رآه بالأفق المبين بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی مشرقی کنارے پر دیکھا ہے، وما هو على الغيب بضنين اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں ہے، وما هو بقول شيطان رجيم اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، فأين تذهبون پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منكم أن يستقيم یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا، وإذا الكواكب انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، وإذا البحار فجرت اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، وإذا القبور بعثرت اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت وأخرت تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے باب میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ الذي خلقك فسواك فعدلك وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیرے قامت کو معتدل رکھا۔
في أي صورة ما شاء ركبك اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. كلا بل تكذبون بالدين مگر ہیہات تم لوگ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. وإن عليكم لحافظين حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، كراما كاتبين عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، يعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. إن الأبرار لفي نعيم بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے، وإن الفجار لفي جحيم اور بد کردار دوزخ میں، يصلونها يوم الدين یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، وما هم عنها بغائبين اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے. وما أدراك ما يوم الدين اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس دن خدا ہی کا ہوگا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا، وإذا الكواكب انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، وإذا البحار فجرت اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، وإذا القبور بعثرت اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت وأخرت تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے باب میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ الذي خلقك فسواك فعدلك وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیرے قامت کو معتدل رکھا. في أي صورة ما شاء ركبك اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. كلا بل تكذبون بالدين مگر ہیہات تم لوگ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. وإن عليكم لحافظين حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، كراما كاتبين عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، يعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. إن الأبرار لفي نعيم بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے، وإن الفجار لفي جحيم اور بد کردار دوزخ میں، يصلونها يوم الدين یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، وما هم عنها بغائبين اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے. وما أدراك ما يوم الدين اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس دن خدا ہی کا ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا وأذنت لربها وحقت اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔ وإذا الأرض مدت اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، وألقت ما فيها وتخلت جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ وأذنت لربها وحقت اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا رہ، سو اسے جا ملے گا۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا اسے حساب آسان لیا جائے گا، وينقلب إلى أهله مسرورا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فسوف يدعو ثبورا وہ موت کو پکارے گا ويصلى سعيرا اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ إنه كان في أهله مسرورا یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، إنه ظن أن لن يحور اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔ بلى إن ربه كان به بصيرا ہاں ہاں، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ فلا أقسم بالشفق ہمیں شام کی سرخی کی قسم، والليل وما وسق اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، والقمر إذا اتسق اور چاند کی جب کامل ہو جائے، لتركبن طبقا عن طبق کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔ فما لهم لا يؤمنون تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذين كفروا يكذبون بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔ والله أعلم بما يوعون اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ فبشرهم بعذاب أليم تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، والیوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وشاہد ومشہود اور حاضر ہونے والے کی، اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔ قتل اصحاب الاخدود
کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، النار ذات الوقود یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، إذ هم عليها قعود جبکہ وہ ان کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وہی جس کی آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ إن بطش ربك لشديد بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، إنه هو يبدئ ويعيد وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وهو الغفور الودود ذو اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، العرش المجيد عرش کا مالک بڑی شان والا، فعال لما يريد جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ هل أتاك حديث الجنود بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، فرعون وثمود یعنی فرعون اور سمود کا، بل الذين كفروا في تكذيب لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، والله من ورائهم محيط اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجيد یہ کتاب ہزل و بہتان نہیں ہے بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، في لوح محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، وما أدراك ما الطارق اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب وہ تارا ہے چمکنے والا۔ إن كل نفس لما عليها حافظ کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔ فلينظر الإنسان مما خلق تو انسان کو دیکھنا چاہے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا۔ خلق من ماء دافق وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، يخرج من بين الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ إنه على رجعه لقادر بے شک خدا اس کی اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے، يوم تبلى السرائر جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر تو
تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع آسمان کی قسم جو میہ برساتا ہے، والأرض ذات الصدع اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، إنه لقول فصل کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے وما هو بالهزل اور بیہودہ بات نہیں ہے۔ إنهم يكيدون كيدا یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں وأكيد كيدا اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی کی مہلت دو۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربك الأعلى اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، الذي خلق فسوى جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، والذي قدر فهدى اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، والذي أخرج المرعى اور جس نے چارہ اگایا فجعله غثاء أحوى پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ سنقرئك فلا تنسى ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔ ونيسرك لليسرى ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، فذكر إن نفعت الذكرى سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ سيذكر من يخشى جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا، ويتجنبها الأشقى اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا، الذي يصلى النار الكبرى جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد أفلح من تزكى بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا وذكر اسم ربه فصلى اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، والآخرة خير وأبقى حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ إن هذا لفي الصحف الأولى یہ بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے، صحف إبراهيم وموسى یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل أتاك حديث الغاشية بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ وجوه يومئذ خاشعة اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، عاملة ناصبة سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے، تصلى نارا حامية دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، تسقى من عين آنية ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، ليس لهم طعام إلا من ضريع اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، لا يسمن ولا يغني من جوع جو نہ فربہی لائے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ وجوه يومئذ ناعمة اور بہت سے منہ والے
اس روز شادماں ہوں گے، لسعيها راضية اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل، في جنة عالية بہشت بری میں، لا تسمع فيها لاغية وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، فيها عين جارية اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، فيها سرر مرفوعة وہاں تخت ہوں گے اونچے بچے ہوئے، وأكواب موضوعة اور آبخورے کرینے سے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفة اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے، وزرابي مبثوثة اور نفیس مسندیں بچھی ہوئیں۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے، وإلى السماء كيف رفعت آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا، وإلى الجبال كيف نصبت اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے، وإلى الأرض كيف سطحت اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔ فذكر إنما أنت مذكر تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، لست عليهم بمسيطر تم ان پر داروغہ نہیں ہو، إلا من تولى وكفر ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا فيعذبه الله العذاب الأكبر تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا۔ إن إلينا إيابهم بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، ثم إن علينا حسابهم پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر فجر کی قسم، وليال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، والليل إذا يسر اور رات کی جب چھانے لگے، هل في ذلك قسم لذي حجر اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، إرم ذات العماد جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد، التي لم يخلق مثلها في البلاد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذي الأوتاد اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ الذين طغوا في البلاد یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، فأكثروا فيها الفساد اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ إن ربك لبالمرصاد بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے، تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔
كلا بل لا تكرمون اليتيم نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، ولا تحاضون على طعام المسكين نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، وتأكلون التراث أكلا لما اور میراث کے مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کو پست کر دی جائے گی، وجاء ربك والملك صفا صفا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر تنبہ سے اسے کیا فائدہ کہاں سے مل سکے گا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا، ولا يوثق وثاقه أحد اور نہ کوئی ویسا جکڑے گا، يا أيتها النفس المطمئنة اے اطمینان پانے والی روح، ترجعي إلى ربك راضية مرضية اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلي في عبادي تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا وادخلي جنتي اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لا أقسم بهذا البلد ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، وأنت حل بهذا البلد اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، ووالد وما ولد اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الإنسان في كبد کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا، يقول أهلكت مالا لبدا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا، أيحسب أن لم يره أحد کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، ألم نجعل له عينين بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں ولسانا وشفتين اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وهديناه النجدين یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں راستے بھی دکھا دیے، فلاقتحم العقبة مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا، وما أدراك ما العقبة اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے، فك رقبة أو کسی کی گردن کا چھڑانا، إطعام في يوم ذي مسغبة یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، يتيما ذا مقربة یتیم رشتہ دار کو، أو مسكينا ذا متربة یا فقیر خاکسار کو، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہو جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے، أولئك أصحاب الميمنة یہی لوگ صاحب سعادت ہیں، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں، عليهم نار مؤصدة یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، والقمر إذا تلاها اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، والنهار إذا جلاها اور دن کی جب اسے چمکا دے، والليل إذا يغشاها اور رات کی جب اسے چھپا لے، والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، والأرض وما طحاها اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، ونفس وما سواها اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، فألهمها فجورها وتقواها جس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی، قد أفلح من زكاها کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، وقد خاب من دساها اور جس نے اس نے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ كذبت ثمود بطغواها قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، إذ انبعث أشقاها جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے عذر کرو۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، ولا يخاف عقباها اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والليل إذا يغشى رات کی قسم جب دن کو چھپا لے، والنهار إذا تجلى اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، وما خلق الذكر والأنثى اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، إن سعيكم لشتى کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، فأما من أعطى واتقى تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی وصدق بالحسنى اور نیک بات کو سچ جانا، فسنيسره لليسرى اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ وأما من بخل واستغنى اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا وكذب بالحسنى اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، فسنيسره للعسرى اسے سختی میں پہنچائیں گے۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ إن علينا للهدى ہمیں تو راہ دکھانا ہے، وإن لنا للآخرة والأولى اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔ فأنذرتكم نارا تلظى سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا، لا يصلاها إلا الأشقى اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، الذي كذب وتولى جس نے جھٹلایا
اور منہ پھیرا، وسيجنبها الأتقى اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا، الذي يؤتي ماله يتزكى جو مال دیتا ہے تاکہ مال پاک ہو، وما لأحد عنده من نعمة تجزى اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، ولسوف يرضى اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحى آفتاب کی روشنی کی قسم، والليل إذا سجى اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، ما ودعك ربك وما قلى کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض وللآخرة خير لك من الأولى ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، ولسوف يعطيك ربك فترضى اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ألم يجدك يتيما فآوى بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ ووجدك ضالا فهدى اور رستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ دکھایا، ووجدك عائلا فأغنى اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فأما اليتيم فلا تقهر تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، وأما السائل فلا تنهر اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، وأما بنعمة ربك فحدث اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم نشرح لك صدرك اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔ ووضعنا عنك وزرك اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا، الذي أنقض ظهرك جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، ورفعنا لك ذكرك اور تمہارا ذکر بلند کیا، فإن مع العسر يسرا ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، إن مع العسر يسرا اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، وإلى ربك فارغب اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والتين والزيتون انجیر کی قسم اور زیتون کی، وطور سينين اور طور سینین کی، وهذا البلد الأمين اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، ثم رددناه أسفل سافلين پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين تو اے آدم زاد
پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، خلق الإنسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربك الأكرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، الذي علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الإنسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ كلا إن الإنسان ليطغى مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے أن رآه استغنى جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ إن إلى ربك الرجعى کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أرأيت الذي ينهى بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدا إذا صلى یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ أرأيت إن كان على الهدى بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو أو أمر بالتقوى یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ أرأيت إن كذب وتولى اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ ألم يعلم بأن الله يرى کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ گھسیٹیں گے۔ ناصية كاذبة خاطية یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، فليدع ناديه تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔ سندع الزبانية ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلا لیں گے۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما أدراك ما ليلة القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام هي حتى مطلع الفجر یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اور راگ پڑھتے ہیں، كتب قيمة جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں،
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح آنے کے بعد ہوئے ہیں۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھ اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، فقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، يومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، بأن ربك أوحى لها، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔ رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرة فيها، یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اور راگ پڑھتے ہیں، فيها كتب قيمة، جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح آنے کے بعد ہوئے ہیں۔
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھ اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے. خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش. یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی. فاخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی. فقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا. يومئذ تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی. بأن ربك أوحى لها کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعادیات ضبحا ان سر پیٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں. فالموریات قدحا پھر پتھروں پر نعل مار کر آگ نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں. فأثرن به نقعا پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں. فوسطن به جمعا پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے. وإنه على ذلك لشهيد اور وہ اس سے بھی آگاہ بھی ہے. وإنه لحب الخير لشديد وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے. وحصل ما في الصدور
اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ إن ربهم بهم يومئذ لخبير بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ القارعة کھڑکھڑانے والی، ما القارعة کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما أدراك ما القارعة اور تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ فأما من ثقلت موازينه تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے فهو في عيشة راضية وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وأما من خفت موازينه اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے فأمه هاوية اس کا مرجع ہادیہ ہوگا۔ وما أدراك ما هي اور تم کیا سمجھو کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامية دہکتی ہوئی آگ ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألهاكم التكاثر لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، حتى زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ كلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم كلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ كلا لو تعلمون علم اليقين دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ لترون الجحيم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عين اليقين پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرستش ہوگی۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر عصر کی قسم، إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین وتواصوا بالصبر اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ويل لكل همزة لمزة ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔ الذي جمع مالا وعدده جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ يحسب أن ماله أخلده اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ كلا لينبذن في الحطمة ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما أدراك ما الحطمة اور تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے؟
نار الله الموقدة وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے التي تطلع على الأفئدة جو دلوں پر جا لپٹے گی إنها عليهم مؤصدة اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے في عمد ممددة یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا وأرسل عليهم طيرا نبابيل اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے ترميهم بحجارة من سجيل جو ان پر کنکر کی کنکریاں پھینک رہے تھے فجعلهم كعصف مأكول پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے لإيلاف قريش قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے إيلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے فليعبدوا رب هذا البيت لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے أرأيت الذي يكذب بالدين بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے فذلك الذي يدع اليتيم یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا يحض على طعام المسكين اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا فويل للمصلين تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے الذين هم عن صلاتهم ساهون جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں الذين هم يراءون جو ریاکاری کرتے ہیں ويمنعون الماعون اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے قل يا أيها الكافرون اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا أعبد ما تعبدون میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا أنتم عابدون ما أعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا أنا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا أنتم عابدون ما أعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لكم دينكم ولي دين تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل يا أيها الكافرون اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا أعبد ما تعبدون میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا أنتم عابدون ما أعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا أنا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا أنتم عابدون ما أعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لكم دينكم ولي دين تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ إذا جاء نصر الله والفتح اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت يدا أبي لهب وتب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، ما أغنى عنه ماله وما كسب نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، سيصلى نارا ذات لهب وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وامرأته حمالة الحطب اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، في جيدها حبل من مسد اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو الله أحد اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، الله الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم يلد ولم يولد اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، ولم يكن له كفوا أحد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل أعوذ برب الفلق اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق إذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد اور گرہوں میں پھونکنے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد إذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل أعوذ برب الناس اے نبی کہہ دیجئے
میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملك الناس انسانوں کے بادشاہ کی، إله الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنة والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔